السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ ناظرین، غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تمام عالم اسلام کی جو امت ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ بڑے دکھ اور رنج کی کیفیت میں ہے، کیونکہ کتنے دن ہو گئے آج فلسطین میں غزہ پہ جو ہے مسلسل اسرائیل کی جو بربریت جاری ہے، ہسپتالوں اور سکولوں تک کو نہیں بخشا جاتا، اور جانتے بوجھتے ہوئے دنیا کے قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے انسانی حقوق کے دعوے دار جو دوسرے ممالک میں ذرا ذرا سی باتوں پہ انسانی حقوق کے راگ الاپتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر سارے جو قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ظلم کی حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بچوں اور خواتین کو بھی خصوصاً نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مریضوں کو، ہسپتال کو، جو کسی بھی صورت میں دنیا کا کوئی بھی جو ہے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ ایسا کیوں ہے ناظرین؟ آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ اس میں بہت بڑا ہاتھ خود قصور جو ہے ہم مسلمانوں کا بھی ہے، کہ کیوں ہم ایک نہیں ہوتے، کیوں ہم دشمن کو اتنا موقع دیتے ہیں۔ کہ آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ سوائے ایران اور حزب اللہ اور ایک دو ممالک کے علاوہ تمام جو ممالک سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کر رہے، حالانکہ یہ مذمت سے نہیں بلکہ اسرائیل کی مرمت سے آزاد ہونے والا معاملہ ہے۔ اسی موضوع پر، غزہ کی موضوع پر ہم آج بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لال مہدی خان صاحب، آپ جو ہے امامیہ آرگنائزیشن کے سابق چیئرمین بھی ہیں، اور معروف اسکالر بھی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، اور شاعر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ادبی شخصیت بھی ہیں۔ لال بھائی، بہت عجیب سی صورتحال ہے، مسلمان ہیں، بڑے تکلیف میں ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے کافی سارے ممالک میں احتجاج کی صورت میں بھی ہوا، کافی لوگوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا، صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں نے بھی اس پہ احتجاج کیا، جو غزہ میں جو بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مریضوں، ہسپتال کے ساتھ جو کچھ بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ظلم و ستم کی ایک داستان ہے، اس پہ سب نے احتجاج کیا، لیکن مسلم حکومتوں کی طرف سے وہ چیز نہیں آ رہی سامنے کہ جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کے دور کا یہ سلگتا ہوا ایک موضوع ہے، اور جب لفظ سلگتا استعمال کر رہا ہوں تو غزہ میں اٹھتے ہوئے آگ کے شعلے، ان شعلوں میں جلتی ہوئی عمارتیں، اور ان عمارتوں کے اندر محصور بے گناہ شہری، جان دیتے ہوئے جاں طلب بچے، سسکتی ہوئی انسانیت، گویا یہ ایک ایسا عالمی ایشو ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ کثیر جہات کے حوالے سے یہ قابل غور ہے۔ جی، فلسطین کی صورتحال اور بالاخص غزہ پہ جو مظالم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے، اپنے غم کو کم کرنے کے لیے کربلا غزہ کا اسے نام دے دیتے ہیں، لیکن شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اسے کربلا غزہ کہیں گے تو اس کربلا عصر کی ذمہ داریاں، یعنی اس کربلا عصر سے وفا کی کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں۔ جی، جو شخص اس کو کربلا سے تشبیہ دے رہا ہے، جو مسلمان ان مظالم کو، کربلا میں ڈھائے جانے والے مظالم سے اس کی مماثلت ڈھونڈ رہا ہے، تو اسے ان مظالم کی مماثلت اور کربلا کے اندر اس وقت کے مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں تھیں
اس کی مماثلت کے عنوان سے بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک جہت یہی ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں رب ذوالجلال نے یہ ایک رکھی ہے، صفت رکھی ہے ہر انسان کے اندر، کہ جب تک وہ شقی القلب نہیں ہو جاتا، جب تک اس پہ کرامت انسان کے، انسانیت کے تمام دروازے بند نہیں ہو جاتے، کھلم کھلا کوئی بھی انسان ظلم کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ صرف حمایت یعنی لفظی حمایت کرنے سے بھی ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک جو آپ نے سوال کیا کہ آخر یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا منصف مزاج انسان، کوئی بھی دنیا کا انسانیت پسند انسان، کوئی بھی دنیا کا باضمیر انسان، غیرت مند انسان یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے جنگ ہے، جنگ کے اصول ہوتے ہیں، کہ اس جنگ کی لپیٹ میں معصوم بچے آ رہے ہوں، اس جنگ کی لپیٹ میں خواتین آ رہی ہوں، بوڑھے لوگ آ رہے ہوں، اور وہاں کے بسنے والے لوگ یعنی غزہ کے بسنے والے لوگ اپنی زندگی کے ایک پل سے بھی واقف نہ ہوں۔ آج بھی ایک سیمینار تھا یہاں لاہور میں، وہاں بڑی خوبصورت بات کسی مقرر نے کی کہ جب کسی غزہ کے ایک بچے سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اب بچے ہیں تو اب کیا بننا چاہیں گے، آپ کا خواب کیا ہے؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ میں اب بچہ ہوں تو میں بڑا ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ میں جو دیکھ رہا ہوں، یعنی جو پیغام دے رہا تھا، یعنی وہ بچہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ اس دھرتی پہ یعنی غزہ کی دھرتی پہ میں تو بچوں کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھ نہیں رہا، لہٰذا وہ اب ظلم کی حد جب اس حد تک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو ورطہ حیرت میں ہونا چاہیے، انسانیت کو اپنی تمام انسانی اقدار کو مجتمع کرتے ہوئے اس ظلم اور بربریت کے خلاف سینہ سپر انسان کو ہونے کی ضرورت ہے۔ جی لال بھائی، آپ نے بات غیرت کی بالکل ایسا ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی غیرت پہ بھی حملہ ہے، اور اتنے عرصے سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، اتنے عرصوں سے جو ہے اسرائیل یہ ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پہ، اور حالانکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کے مقابلے میں اربوں کی، ہاں جی، اس کے باوجود مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی؟ بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان ایک ایک بالٹی بھی اسرائیل کی طرف پھینک دیں تو اسرائیل اس میں بہہ جائے گا۔ یہ حالت ہے، لیکن اس کے باوجود سارے مسلمان جو ہے کیوں اس حالت میں ہیں کہ آج وہ نظر نہیں آ رہا، حالات وہ نہیں نظر آ رہے جو مسلمانوں کو اقدامات کرنے چاہیے تھے، اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، وہ نہیں نظر آ رہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے اہل فلسطین پہ جو قیامت ٹوٹی یعنی آغاز ہوا 1918 میں، جب انگلینڈ کی سامراجی طاقت نے اس خطے میں قدم رکھا اور اس نے اعلان کیا، دوسرے لفظوں میں وعدہ کیا یہودیوں سے کہ ان کو ایک الگ خطہ زمین دینے کے لیے ہم زمین ہموار کریں گے، اور پھر ان کے لیے کام شروع ہو گیا۔ تو آپ یعنی یقیناً آپ تاریخ کے طالب علم میں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی معاملات پہ۔ تو پہلی دفعہ جب یہ سلسلہ ان کو یعنی بسانے کے لیے جو کوششیں کی گئی اس صہیونیت کی اس عالمی تحریک کے ذریعے، تو میرے خیال میں 3 یا 6% کا
رقبہ اس علاقے کا ان یہودیوں کے لیے الگ بستی بنانے کے لیے، الگ ملک بنانے کے لیے وہ علاقہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1947 میں اور 1948 میں پھر زبردستی حملہ آور ہو کر ان سے علاقے ان سے یعنی واگزار کر ان سے چھینے جاتے ہیں۔ عرب کی اونٹ والی مثال جی 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 ہاں جی بالکل وہی مثال ہوئی۔ اور اس میں پھر یعنی ان غریبوں پہ، ان مسکینوں پہ، ان مظلوم فلسطینیوں پہ پھر یہ الٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے زمین خود بیچی، اپنی زمینیں یعنی خود بیچی، اور پھر اب یہ کس بات کا، حالانکہ یہ تاریخی حقائق کے بالکل برعکس ہے، ان سے چھینا گیا ان کا علاقہ، ان کی بستیاں ان سے چھینی گئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلا قدم تھا اس صہیونی تحریک کا، اور یہ ظلم کی اتنی ظلم کی اتنی واضح قسم کی یہ واردات تھی کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بہت سارے یہودی جو صہیونیت کے دائرے میں نہیں آتے، مذہب یہودیت سے ان کا مذہب سے تعلق ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ وہی کیا جا رہا ہے جو نازیوں نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نازیوں نے ان سے ظلم کیا، کہ جو مظالم یعنی ان کے اپنے بڑے بہت سارے اسکالر اس وقت میرے نام ذہن میں نہیں ہیں، جنہوں نے کہا کہ وہ مظالم جو نازیوں نے یہودیوں پہ کیے، آج صہیونی وہی مظالم فلسطین کے لوگوں پہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے بہت سارے اسکالر ٹائپ جو لوگ ہیں اس تحریک سے الگ ہو گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم و جور پہ قائم ہونے والی ایک یہ ریاست ہے، اور اس میں اگر ابتداً جو آپ کا سوال ہے، ابتداً اگر امت مسلمہ اس پہ متوجہ ہو جاتی اور یہ اٹھتی ہوئی برائی کا گلا دبا دیا جاتا تو آج قربانیاں، وہ جیسے سید الشہداء کا فرمان ہے کہ قربانی یعنی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جتنی تاخیر کریں گے اتنی زیادہ حق کی ادائیگی میں جتنی تاخیر کریں گے اس کے لیے پھر قربانیاں بھی زیادہ دینی پڑیں گی۔ یہ وہی بات ہوئی ہے فلسطین کے ذریعے کہ ہم نے تاخیر کی، مسلمانوں نے تاخیر کی، اب بڑی قربانیوں کے بغیر فلسطین کی آزادی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، بے شک تاخیر سے ہی دیر آئے درست آئے، لیکن جو طوفان الاقصی جو انہوں نے اس دفعہ ان پہ ایک دفعہ مسلط کیا، اس سے تو بالکل اسرائیل ہل گیا ہے، بلکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس وقت۔ اس کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور مل کر اس معاملے کو حل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ بات چیت سے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ کیونکہ جو سامراج ہے، صہیونیت ہے، اور جو آپ نے برطانیہ کا ذکر کیا، برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، آپ نے دیکھا ہسپتال کے اوپر اس نے جو بربریت کا مظاہرہ کیا، جو ظلم و ستم کیا، تو امریکہ نے جا کے اس کو تھپکی دی، اس کے گلے ملا اسرائیلی وزیر اعظم کے۔ ہاں جی، تو ادھر کسی ملک میں ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، مثلا ایران کے ادھر کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو، وہ ادھر انسانی حقوق پہ پڑ جاتے ہیں، پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، اسلامی ممالک میں جہاں جہاں بھی ہیں، کہیں بھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے انسانی حقوق کا نام لے کے جناب اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، بڑے اقدامات ہوتے ہیں، بڑی پابندیوں والی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ آ کے جو ہے آپ دیکھیں، جتنا بھی مسلمان ممالک ہیں اسلامی ممالک میں، جہاں بھی خرابیاں اور مسائل ہوئے ہیں اس میں آپ کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی امریکہ نظر آتا ہے۔ تو امام خمینی نے فرمایا تھا شیطان بزرگ، تو وہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کو، حالانکہ دوسری اقوام بھی، صرف مسلمان نہیں، دوسری اقوام بھی اس وقت مذمت کر رہی ہیں سارا۔ تو بڑی عجیب سی صورت حال ہے، لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے ہمارے جو
ٹھیک ہے، ایران نے اور حزب اللہ نے تو کافی اس پہ جو ہے وہ کیا ہے اور کریں گے بھی، مجھے پتہ ہے۔ جس طرح کل میں وہ دیکھ رہا تھا ان کا ایرانی جو اس کے فورس کے جو کمانڈر تھے، ان کا بیان تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیلی تنصیبات کو اس لیے ابھی نشانہ نہیں بنا رہے کہ یہ بہت جلد فلسطین کے ہاتھ آئیں گے اور وہ اس سے استفادہ کریں۔ اب دیکھیں یہ قوم کی بات ہے، ان کی سوچ کی بات ہے، وہ اس طرح سوچ رہے ہیں، وہ اس طرح اقدامات کر رہے ہیں، لیکن باقی جو ممالک بالکل سو رہے ہیں، صرف ایک مذمت کر دی۔ اور کیا یہی کافی ہے؟ اس وقت تو میرا خیال ہے جہاد بھی مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جب مسلمانوں کی حالت ہے، اور حالانکہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے تاریخ میں تھوڑے مسلمان بھی قرآن پاک میں ہیں جگہ جگہ کہ تھوڑے مسلمان جو یہود و نصارہ کافر جو ہیں، کافروں کے اوپر تھوڑے سے مسلمان بہت بڑی تعداد پہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن کم از کم جذبہ ایمانی تو پیدا کریں، سامنے تو آئیں۔ تو یہ چیز نہیں دیکھنے میں آ رہی۔ جی بالکل، آپ نے طوفان الاقصی کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دو اشعار کے ذریعے طوفان الاقصی کی اہمیت، پھر جو آپ نے سوال کیا اس کی تفصیل میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ طوفان الاقصی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طوفان الاقصی نے ایک سٹینڈرڈ دنیا کے سامنے رکھے ہیں جنگی یعنی عنوان سے طوفان الاقصی کا۔ تو میں نے اس لیے شاید میں نثر میں اتنے اچھے انداز میں بیان نہ کر سکوں جو ان دو اشعار میں ہو جائے گا کہ مثالی عزم کا خوگر طوفان الاقصی ہے، یعنی یہ مثالی عزم ہے جو طوفان الاقصی کے ذریعے نظر آتا ہے کہ مثالی عزم کا خوگر طوفان الاقصی ہے، کہ جرأتوں کا بھی مظہر طوفان الاقصی ہے، اور یقین ہے مٹ کے رہے گا وجود اسرائیل، یقین ہے مٹ کے رہے گا وجود اسرائیل، فیضان فاتح خیبر طوفان الاقصی ہے۔ تو یہ طوفان الاقصی یقیناً یہ فاتح خیبر کے فیضان کا نتیجہ۔ دوسری بات جو آپ نے کی، یقیناً عالمی دنیا ڈبل سٹینڈرڈز کی کل بھی تھی، اس میں مبتلا تھی، اور مسلمانوں کے مسائل میں تو طول تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ اقوام عالم ڈبل سٹینڈرڈز کا شکار نظر آتی ہیں، کہ مسلمان ممالک میں اگر کوئی ان کی نظر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر آتی ہے تو اسے یعنی ہائی لائٹ کرنے میں پورا میڈیا، مغرب کا پورا میڈیا اس میں صرف ہوتا ہے۔ یہ ایران ابھی ان مراحل سے گزرا ہے، تحریک حجاب صرف حجاب کے موضوع پہ آپ دیکھیں کتنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ جی، اور میں یعنی پڑھتا رہا ہوں پوسٹیں کہ کیا کیا کچھ جو حجاب مخالف قوتیں تھیں، کیا کیا توہین امیز الفاظ یعنی مسلمان ہوتے ہوئے میں ان کے سنتا رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس پہ مغرب کا رویہ، چلو مان لیتے ہیں بھئی وہ انسانی حقوق آپ کی نظر میں ہے، آپ اس کے علمبردار بن کے، آج آپ کو سانپ نے کیوں سونگھ لیا؟ آج جب شہید ہونے والوں کے لیے قبریں نہیں ہیں، ان کے لیے کفن نہیں ہے، بیماروں کے لیے ہاسپیٹل نہیں ہیں، بیماروں کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، ان کے لیے پانی نہیں ہے، تو کیا یہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہے؟ تو اس پہ عالمی ادارے جو حقوق انسانی کے اپنے آپ کو علمبردار سمجھتے ہیں، بالخصوص اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ، وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے ان چند طاقتوں کی ڈکٹیشن پہ چلتا ہو، ان میں بھی وہ حرکت نظر نہیں آ رہی۔ تو سر دکھاوے کی ہیں صرف۔ آپ دیکھیں کشمیر میں اتنے عرصے سے کیا ہو رہا ہے، اب فلسطین میں اتنے عرصے سے کیا ہو رہا ہے، یہ اقوام متحدہ اور یہ سارے تو مجھے لگتا ہے کہ سب دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہے مسلمانوں۔ جی ہاں جی، ایسے اقوام متحدہ کی حقیقت تو اقبال نے اس دور میں بتا دی تھی کہ یہ جناب سوائے جناب ایسے سر اکٹھے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی مغز نہیں ہے اور جو
سوچتے ہیں تو اپنے لیے سوچیں، اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے تو نہیں. لیکن اس کے باوجود جو اسلامی امہ ہے، اسلامی امہ کا جو پلیٹ فارم ہے OIC ہے، OIC نے کون سا ایسا طاقتور کردار ادا کیا؟ مسلم اسٹیٹس نے، کہ جن کے پاس تیل کی طاقت ہے، جن کے پاس ڈالر کی طاقت ہے، جن کے پاس اپنے ریال اور اپنی کرنسی کی طاقت ہے، ڈالر کے مقابلے میں جن کی اپنی کرنسی کی پاور ہے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ ابھی آج میں جس کا پہلے حوالہ دے رہا تھا، آج ہی منصورہ میں جو ہوا، وہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ ایک دو بندوں نے کہا کہ جی فلاں شاہ نے بڑا پرعزم یہ عہد کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف و فلسطین کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کب کھڑے ہوں؟ ہاں، تو بڑی اچھی بات وہاں کی ایک شخصیت نے کہ جناب یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ ان حکمرانوں کی تعریف کی جائے کہ جو سراسر بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کون کھڑا ہوا ہے ان مظلوموں کے خلاف؟ ان کے جو کراؤنز ہیں مسلم سٹیٹس کے، جن کے سروں پہ تاج سجے ہوئے ہیں، جو بادشاہتوں کے امین ہیں، انہوں نے کتنا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کا کتنا عہد کیا ہے. عہد کیا، نظر بھی تو آنا چاہیے نا کیا کیا ہے. سر نظر آیا ہے نا، آپ دیکھیں 57 اسلامی ممالک کی جو افواج بنائی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یمن پہ حملہ کیا، شام پہ حملہ کیا، اپنے ہی مسلمان ممالک پہ. ابھی کہاں ہے وہ 57 اسلامی ممالک کی جو فوج بنائی گئی تھی؟ وہ کس لیے ہے؟ کبھی انہوں نے کشمیر کا نام لیا، کبھی انہوں نے فلسطین کا نام لیا، عراق میں اتنے مظالم ہوتے کبھی وہاں پہ انہوں نے اس کا نام لیا. انہوں نے تو شام میں بھی حملے کیے، یمن میں بھی حملے کیے، اپنے ہی مسلمانوں کو ماننے کے لیے. جو آپ شاہان کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک بڑا مایوسانہ کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس 57 ممالک کی افواج کا جو ایک ڈرامہ ہے نا، یہ اب اس تناظر میں اس کا ڈراپ سین ہوگا. ہو گیا، بالکل نظر آ گیا کہ وہ 57 ممالک کی افواج، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک کی افواج، تو سب سے پہلے تصور جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ 57 ممالک کی افواج کس چیز کی محافظ ہیں؟ اسلامی مفادات کی محافظ ہیں، اسلامی حقوق کی علمبردار ہیں. یہ اسلام پہ اگر کوئی اور قوت حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ سینہ سپر ہوگی. اس سے بڑھ کے اسلام پہ اور حملہ کون سا ہوگا؟ جو کہ مظلومیت کے اعلیٰ ترین درجے پہ یہ ہمارے فلسطین کے مظلومین نظر آتے ہیں. تو یہ 57 افواج اور اس کی سربراہی اور اس کا پروٹوکول اور اس کے بلند بانگ دعوے، البتہ دعوے تو میرے خیال انہوں نے کبھی بھی نہیں کیے. ایک یعنی کہ کہتے ہیں نا شو پیس کے طور پہ سارا کیا گیا تھا. تو لہذا وہ غبارے سے ہوا نکل چکی. وہ جو ڈرامہ تھا اسرائیل کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھاتے رہے ہیں. اور اس کا اچھا رنویر پہ ایک جو نیا ایک موضوع بھی حالیہ دنوں میں جو کل جو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹا لی گئیں، بلکہ وہ مدت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے پابندیاں ہٹ گئی ہیں 8 سال کی. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خوشائن بات ہے. ایرانی قوم کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. تو وہ اب اس میں لین دین کر سکتے ہیں، مالی لین دین کر سکتے ہیں، اور میزائل کے اس پہ کام جاری رکھ سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو خوددار اقوام ہوتی ہیں، جو غیرت مند اقوام ہوتی ہیں، ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلات سے گزرتی ہیں، اور مشکلات کے ساتھ یہ ایک مشکل ہے کہ وہ یہ دائمی ان کی زندگی نہیں ہوتی. مشکلات نے ایک نہ ایک دن دم توڑنا ہوتا ہے. اب یہ امتحان ہوتا ہے کہ جو مشکلات سے گزر رہا ہے کہ وہ ثابت قدم رہتا ہے. ایران نے ایک مثالی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ ان کی قیادت
غیرت مند قیادت ہے اور قوموں کو سرخروغ بھی قیادتیں کرتی ہیں. بے شک. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی وہ کا دیا ہوا وہ خط جو الہی خط ہے، جو نورانی خط ہے، جو معنوی خط ہے، جو سربلندی کا خط ہے، جو کرامت بشر کا خط ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ یہ اتنی دلیری کے ساتھ ڈٹے رہے کہ آپ مشکلات میں بھی ہار کر ہتھیار پھینک دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بادی و نظر میں سائنس کے اصولوں پہ اپنا یقین رکھنے والے، ان کے لیے یہ بات تو بڑی بعید از قیاس ہوگی کہ اگر رہبر معظم یہ ارشاد فرمائیں کہ اتنے سالوں میں 20 یا 25 سالوں میں دنیا کے نقشے پہ اسرائیل کا وجود نظر نہیں آئے گا، لیکن جو معنویت پہ نظر رکھتے ہیں، جو ایران کے مستقل استقامت کے ایجنڈے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو عزم و استقلال کے اس پورے بیانیے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ جان جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ بصیرت افروز ذہن اور اس ذہن میں اٹھنے والے خیالات فرمودات کی صورت میں جب ان کی زبان پہ آ رہے ہیں تو اس کے اثرات انشاءاللہ اقوام عالم کے اس نقشے پہ مرتب ہونے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا مملکت اسلامی ایران کی ایک بہت بڑی فتح ہے، ان کے لیے بڑا مقام مسرت ہے. اور نہ صرف ان کے لیے مقام مسرت ہے، وہ مسلم قوتیں جو استعماری طاقتوں کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ یمن کے مظلومین ہوں، وہ فلسطین کے مظلومین ہوں، وہ حتیٰ کہ کشمیر کے مظلومین، جہاں بھی جو بھی مظلومین ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایران کی سرخروئی پہ ان کو بھی شادمان ہونا ہے، اور ان کی شادمانی کا سامان اس میں مضمر ہے. یقیناً یہ اقوام عالم کی تمام مظلوم قوتوں کو یہ خبر جو ہے ایک شادمانی کی صورت میں ان کو یہ میسر ہو. بالکل. بہت شکریہ لال مہدی خان صاحب، آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع پہ بات چیت کی. ناظرین، ہے تو بڑے درد کا موقع، دکھ کا موقع، تمام عالم اسلام درد اور تکلیف میں ہے. مسلمان بے چین ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ جو کچھ کر سکتا ہے، لکھنے والا لکھ سکتا ہے، میڈیا والا پروگرامز کر سکتے ہیں، آپ ٹاک شوز کر سکتے ہیں، اس پہ انٹرویوز کر سکتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ عالم اسلام کم از کم حکومتوں کی سطح پہ نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے عالم اسلام کم از کم جاگا ہوا ہے، اور اس موضوع پہ سیر حاصل بحث بھی ہوتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں فلسطینی شہداء کے لیے بھی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی. اور واقعی میں خامنائی صاحب نے آج سے 20-25 سال پہلے بھی کہا تھا کہ 25 سال بعد اسرائیل جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور میرا خیال ہے اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ وہی وقت ہو، وہی وقت آ گیا ہے. اور اسرائیل جو ہے صرف مذمت سے، یقین کریں جو اسلامی حکومتیں صرف کر رہی ہیں، جو صرف مذمت کر رہی ہیں، ہم یقین کریں اسرائیل کو ہم خود سپورٹ کرتے ہیں ایک طرح سے. جو اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں، ہم نے لسٹ بنائی تو 100-150 اشیاء ایسی ہیں جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اسرائیل یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی معیشت جو ہے اس کو خود ہم مستحکم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں صرف جو میکڈونلڈ ہے، وہ پوری دنیا میں اتنے میکڈونلڈ کی شاخیں نہیں ہیں جتنی لاہور میں ہیں. تو اسی طرح دوسری پروڈکٹس ہیں جس کو ہم جو ہے اپنے گھروں میں بڑے اس کے ساتھ وافر مقدار میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ ہم سارا اسرائیل کو گولی کے لیے، اسلحے کے لیے ہم خود مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہٹلر نے ایک بات کی تھی بڑی زبردست، اس نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا، ان کا قتل عام کیوں کیا تھا.
تو فلسطین جو ہے صرف مذمت سے نہیں بلکہ مرمت سے آزاد ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔